بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. صدق الله العظيم. اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور بھیجا لوط علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف. جب لوط علیہ السلام نے کہا اتأتون الفاحشہ ما سبقکم بہا، تم ایسی بے حیائی کرتے ہو کہ تم سے پہلے نہیں کیا اس کو کسی نے من العالمین جہان میں. انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، تم تو دوڑتے ہو مردوں پر شہوت کے مارے عورتوں کو چھوڑ کر. بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم لوگ ہو حد سے گزرنے والے. وما کان جواب قومه، اور کچھ جواب نہ دیا اس کی قوم نے الا ان قالوا، مگر یہی کہا کہ اخرجوہم، ان کو نکالو من قریتکم، اپنے شہر سے. انہم اناس یتطہرون، یہ لوگ بہت ہی پاک رہنا چاہتے ہیں. پچھلے 2-3 رکوعوں سے انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ چل رہا ہے. سیدنا صالح علیہ السلام کا تذکرہ پچھلی رکوع کے اندر گزرا. اس سے پہلے سیدنا ہود علیہ السلام کا تذکرہ گزرا. ان آیات کے اندر سیدنا لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے. لوط علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیل پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام کا اصل وطن مغربی عراق میں بصرہ کے قریب ارض بابل کے نام سے معروف تھا. اس میں بت پرستی کا رواج عام تھا. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا گھرانہ خود بت پرستی کے اندر مبتلا تھا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے باپ کے سامنے بھی بات رکھی کہ میں آپ کو واضح گمراہی کے اندر دیکھتا ہوں. اسی طرح قوم کے سامنے بھی بات رکھی کہ میری بات مانو، اللہ کو ایک مانو، بت پرستی چھوڑ دو. اسی طرح وقت کے بادشاہ کے ساتھ بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ ہوا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کے سامنے اپنے دلائل رکھے، اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کی توحید کو بیان کیا. لیکن پتہ چلتا ہے کہ صرف سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والی ایک ان کی بیوی تھی اور ایک ان کے بھتیجے سیدنا لوط علیہ السلام تھے. اس کے علاوہ ساری قوم نے مخالفت کی ہے اور ساری قوم ایمان نہ لائی، انہوں نے سرکشی اختیار کی. جس کی نوبت یہاں تک پیش آ گئی کہ وقت کے بادشاہ نمرود نے لوگوں کو حکم دے دیا کہ آگ جلائی جائے اور آگ کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا جائے. بہرحال اللہ جل شانہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے محفوظ فرمایا. قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر. بہرحال اپنے گھرانے میں سے صرف 2 بندوں نے اسلام قبول کیا. فآمن لہ لوط، کہ لوط علیہ السلام بھی ان پر ایمان لے آئے، اس لیے کہ اس وقت چھوٹے بچے تھے، اپنی نبوت نہیں ملی تھی، تو چچا سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے. بالآخر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت فرمائی، انہی دونوں کو ساتھ لے کر ملک شام کی طرف ہجرت فرمائی. نہر اردن پر پہنچنے کے بعد اللہ جل شانہ کے حکم سے
سیدنا ابراہیم علیہ السلام علاقۂ کنعان میں جا کر مقیم ہوئے جو بیت المقدس کے قریب ہے۔ کچھ وقت گزرا، سیدنا لوط علیہ السلام کو بھی اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا، نبوت عطا فرمائی۔ اردن اور بیت المقدس کے درمیان مقام صدوم کے لوگوں کی ہدایت کے لیے سیدنا لوط علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ ان لوگوں کو تبلیغ فرمائیں۔ سیدنا لوط علیہ السلام نے یہیں قیام فرمایا۔ زمین سرسبز و شاداب تھی، ہر طرح کے غلے اور پھل موجود تھے، پھلوں کی کثرت تھی، تو لہٰذا یہ بڑا ہی متمدن علاقہ تھا، باغاتوں کی کثرت تھی۔ لیکن انسان کی عام عادت قرآن کریم نے یہی بیان فرمائی ہے، کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، یعنی انسان سرکشی کرنے لگتا ہے جب یہ دیکھتا ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں رہا، یعنی جب مالداری آ جاتی ہے تو انسان سرکش ہو جاتا ہے، پھر اللہ کا نافرمان ہو جاتا ہے، شکر گزاری نہیں کرتا۔ حالانکہ اللہ کی طرف سے اعلان ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری نعمتوں پر شکر ادا کرو گے اللہ نعمتوں میں اضافہ فرما دیں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور جب تم نعمتوں کی ناشکری کرو گے اللہ جل شانہ کی پکڑ پھر بڑی سخت ہے۔ بہرحال سیدنا لوط علیہ السلام نے اپنے قوم کے سامنے توحید رکھی، اپنی رسالت رکھی، اور یہ ایسے لوگ تھے کہ انہوں نے فطرت سلیمہ کے خلاف ایک کام کیا ہوا تھا اور اس کے اندر مبتلا تھے۔ ویسے بندہ عورتوں کے پاس جاتا ہے اور نکاح کے ذریعے جایا جاتا ہے، یہ لوگ شہوت کے مارے مردوں کے پاس جاتے تھے۔ تو سیدنا لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے مأمور فرمایا اور انہیں اپنی قوم سے خطاب فرمایا، اتأتون الفاحشہ، کیا تم ایسی بے حیائی کی طرف جاتے ہو، ما سبقکم بہا من احد من العالمین، کہ جہان میں سے کسی نے ایسی برائی نہیں کی۔ سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم سے پہلے کسی نے یہ برائی نہ کی تھی، ان کو یہ بیماری لگی اور انہوں نے سب سے پہلے یہ کام کیا۔ زنا کے بارے میں تو قرآن کریم نے فرمایا انہ کان فاحشہ، کہ یہ بے حیائی اور برائی کا کام ہے، لیکن جو خلاف فطرت بدکاری کا کام ہے اس کو قرآن کریم نے الفاحشہ کے ساتھ تعبیر فرمایا۔ اس کو عربی کے اندر کہتے ہیں کہ الف لام لگا کر معرفہ ذکر کیا، مختص ذکر کیا، یعنی یہ بے حیائی بہت زیادہ سخت ہے، یہ شدید زیادہ جرم ہے، اس کے اندر جرم زیادہ ہے۔ بہرحال اگر دیکھا جائے تو قرآن کریم نے زنا کی سزا بیان کی ہے، اس کی سزا بیان نہیں کی گئی۔ اگر کوئی نوجوان ہے، غیر شادی شدہ ہے، وہ زنا کرتا ہے تو اسے 100 کوڑے لگائے جاتے ہیں، اور اگر کوئی شادی شدہ ہے پھر وہ زنا کرتا ہے تو اسے رجم کیا جاتا ہے، سنسار کیا جاتا ہے۔ لیکن اس بدکاری کی سزا یوں بیان نہیں کی گئی کہ اگر کوئی یہ فعل کرتا ہے تو اس کے ساتھ یہ کام کیا جائے۔ البتہ فقہائے کرام نے یہ لکھا ہے کہ جو قاضی ہے، جو وقت کا بادشاہ ہے، اس کی ثوابدید پر ہے کہ وہ ان کے ساتھ جو معاملہ کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ یعنی ایک معاملہ یہی ہو سکتا ہے کہ جس طرح زنا کرنے والے کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے کہ اگر وہ غیر شادی شدہ ہے اور یہ غیر فطری عمل کرتا ہے تو اس کو بھی 100 کوڑے لگائے جائیں، اور جو شادی شدہ ہے اس کو سنسار کر دیا جائے۔ اور فقہائے کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر اس بندے کو پہاڑ پر چڑھا کے وہاں سے نیچے پھینک دیا جائے اور اوپر سے پتھر برسائے جائیں، یا کسی دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے اس پر دیوار گرا دی جائے اور